آج دنیا تو ایک طرح سے آئی ٹی کی طرف جا رہی ہے. ویب سائٹس ہیں، بہت ساری معلومات کے خزانے پڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اپنا پرانا مسلم ہائی اسکول یاد آتا ہے. اور پھر صرف وہ زمانہ یاد نہیں آتا، اس کے چودھری عبدالرحمان ہیڈ ماسٹر یاد نہیں آتے. رفتہ رفتہ ہمیں معلوم ہوا کہ بھئی یہاں تو اس کا پہلے پارٹیشن سے پہلے، تقسیم ہند سے پہلے، قیام پاکستان سے پہلے اس کا نام ایک دیانند ویدک ورنیکولر اسکول تھا. اور وہاں ایک ہیڈ ماسٹر صاحب تھے بابو دینا ناتھ جی، جو اتنے رحم دل تھے ہمارے چودھری عبدالرحمان کی طرح، یا بعد کے آغا وسیم کی طرح، یا آج کے رانا اکرم کی طرح، کہ وہ ایک کبیر والا کے ایک علاقے سے ایک غریب بچے کو، لیکن ذہین بچے کو لے کر آئے، اسکول میں رکھا، اس کے ہاسٹل میں جگہ دی، اور اپنے گھر سے اس کو کھانا بھیجتے رہے. اور وہ بچہ اتنا ذہین نکلا کہ اس نے ضلع میں میٹرک میں ایک طرح سے وہ اول آیا. پھر وہ دینا ناتھ جی کے بیٹے کے ساتھ وظیفے پر گورنمنٹ کالج لاہور چلا گیا، پنجاب یونیورسٹی چلا گیا، پھر وہ امریکہ چلا گیا، اور 1966 میں وہ ڈاکٹر ہر گوبند کھورانا، جن کو نوبل انعام ملا. اب ہم جیسے لوگ، ہمارے جو اسکول میں پڑھنے والے، ملتان میں پڑھنے والے، ان کے ذہن میں یہ ایک حوالہ ہوتا ہے کہ بے شک قیام پاکستان ایک بہت بڑا ایک ہے، ایک اس کو اہمیت دینی چاہیے، لیکن زمین تو ہے نا، لوگ تو تھے، اور ان لوگوں کے مسائل بھی تھے، اور اس میں اس علاقے کے اندر ایک ٹیلنٹ بھی موجود تھا. صرف اس کو ایک توجہ چاہیے تھی. توجہ دینے والا چاہے بابو دینا ناتھ ہو، توجہ دینے والا چودھری عبدالرحمان ہو، چاہے رانا محمد اکرم ہو. تو ہماری ایک خواہش رہی ہے کہ اس تناظر میں چیزوں کو دیکھا جائے. اور یہ بحث اصل میں شروع ہوئی تھی، ہمارے ایک سینئر تھے اور ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، اگرچہ کینیڈا میں چلے گئے ہیں. انہوں نے بحث شروع کی تھی ڈاکٹر انور نسیم نے، جب انہوں نے کہا کہ فیصل آباد کو سائنس سٹی ڈکلیئر کیا جائے. اس وقت وہ خود HEC کے سائنس کے مشیر بھی تھے اور کسی سائنس فاؤنڈیشن کے سربراہ بھی تھے. تو ہمارے ایک استاد سید افتخار حسین شاہ نے، جو ابھی برمنگھم میں ہی میں ان کی قبر پر فاتحہ بھی پڑھ کر آیا ان کے بیٹے کے ساتھ، تو شاہ صاحب نے ان کو چیلنج کیا تھا. شاہ صاحب نے کہا کہ جناب، فیصل آباد تو بڑا ترقی یافتہ شہر ہے، ہمارا ملتان یہ وہ شہر ہے جس کے اندر ہے بہت ذہانت ہے، بڑی محنت کرنے والے بچے ہیں، بڑی اعلیٰ درسگاہیں ہیں، مگر اس کو کسی طرح سے اس کو بنائیں سائنس سٹی. یہاں جو بہت ساری گدی نشین ہیں جو لوگوں سے نذرانے لیتے ہیں اور نہیں چاہتے کہ یہاں تعلیم عام ہو، جو نہیں چاہتے کہ یہاں شعور عام ہو، تو اس وجہ سے کچھ پرانے لوگوں نے، ہماری طرح کے خپتیوں نے، ایک منصوبہ بنایا کہ اس اسکول کو ہم سولر پر منتقل کریں. جب چودھری عبدالرحمان کا زمانہ تھا، یہاں مختلف پھلواڑیوں میں بڑے شاندار گلاب ہوتے تھے. آج ہم وہ پھلواڑیاں چاہیں تو ڈاکٹر کھورانا کے نام پر، ہم چاہیں تو بابو دینا ناتھ کے نام پر، چودھری عبدالرحمان کے نام پر، یا جو بھی اسکول کے لیے، اس کے بچوں کے لیے
اس کے پلاٹوں کو، اس کے میدانوں کو وہ ویران نہ ہونے دے. وہاں وہ چھوٹی سی، ہم نہیں کہتے ہم کریں گے، ہم سے پہلے بھی لوگوں نے کیا ہے، کر رہے ہوں گے، لیکن صرف اسی اسکول کو نہیں، ملتان کے اور آس پاس بھی وہ سارے لوگ. تو ہمارے جو اس سلسلے میں جنہوں نے مدد کی، ریسرچ کر رہے ہیں، اس میں صفدر عباس زیدی ہیں، اس میں ہمارا ایک مسقط کا ایک عزیز ہے ڈاکٹر عبد الرحمن عابد، جس نے کوشش کی ہے کہ وہ تلاش کرے کھرانا صاحب کی فیملی کو. اب لوگوں کے لیے ایک چونکنے والی بات یہ ہے کہ کھرانا صاحب نے 100 برس عمر پائی. چلیے 100 برس کی عمر کی خاطر ہی لوگ اس پروجیکٹ کی طرف آ جائیں اور وہ دیکھیں کہ 100 برس سے زائد بھی آپ عمر پا سکتے ہیں. تو اس عابد نے ان کے پوتے جو امریکہ میں ہیں اور کینسر اسپیشلسٹ ہیں، تو ان کو کہا کہ مسلم اسکول کے پرانے طالب علم، وہاں کی انتظامیہ، شہر کی انتظامیہ یہ آپ کو مدعو کرنا چاہتی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے اور میری فیملی کو بہت خوشی ہوگی. اب ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر اللہ کرے کبھی اس ملک میں جمہوریت بحال ہو، سچ مچ ضلعوں کے اندر پڑھے لکھے میئر آئیں، سمجھدار میئر آئیں، جو تھوڑا مطلب جن کا ایک تاریخ کا ایک شعور بھی ہو، اور وہ یہاں چھوٹے چھوٹے دیے جلائیں. بڑے بڑے لوگ ہیں، تو ان میں سے ایک یہ اسکول اور اس کا پس منظر. میں پھر اگر جاؤں کہ دسوہا میں، ہوشیار پور دسوہا کے کون سے لوگ تھے جنہوں نے اس مسلم ہائی اسکول کے پروجیکٹ کو لیا، بعد میں اس کو مسلم ہائی اسکول بنایا، چودھری عبد الرحمان صاحب آئے اور لوگ آئے. تو اب تک جو بچے، جو لوگ، اور ہمارے جیلانی صاحب نے چودھری عبد الرحمان پر کتاب بھی چھاپ دی، سید اکبر جیلانی نے. ہمارے اولڈ بوائز ایسوسی ایشن کے بھی خالد محمود صاحب ہیں اور لوگ ہیں، بہت سے کام کر رہے ہیں. لیکن ہم سب کی بھی ایک آرزو ہے، خواہش ہے کہ اس وقت جنوبی پنجاب کے جو سیکریٹری ہیں وہ رانا سلیم صاحب، اور ہمارا ایک بڑا شاندار دوست ہے ناصر محمود شیخ، اور کچھ لوگ یہ مل جل کر اکتوبر میں ایک ایسی تقریب کا اہتمام کریں جس میں اس اسکول کے بارے میں، اور چھوٹے سے اور کچھ نہیں کر سکتے تو پھولوں کے نام کچھ مختلف لوگوں کے لیے، تاکہ ان کی مہک سے امن کی فضا گونجے، تعلیم اور شعور کی فضا گونجے، درسگاہوں سے یہ آواز آئے. اور صرف یہ ملتان کا ماجرا نہیں ہے، ہر علاقے کے اندر، پاکستان میں ہر ضلع کے اندر، ہر تحصیل کے اندر پرانی درسگاہیں ہیں، استادوں کے مقبرے بھی ہیں، ان پر پھول بھی چڑھائے جاتے ہیں. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو پھول جیسے بچے ان اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان درسگاہوں میں جو استاد تعلیم دیتے ہیں، ہم ان سب کو کسی طرح سے ایک نقطے پر مرکوز ان کی توجہ کریں کہ وہ تاریخ کے افق کو کشادہ کریں، وہ اپنی سماجی خدمت کے تصور کو کشادہ کریں، اور انشاءاللہ اس طرح سے ملتان کی تاریخ میں بھی وسعت آئے گی اور اس علاقے کے امکانات بھی اجاگر ہوں گے.